ایک ہوتا ہے دین پھیلانا، ایک ہوتا ہے دین بچانا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین پھیلایا کس نے ہے، دین بچایا کس نے ہے۔ دین پھیلایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، طائف میں پتھر کھا کے آقا علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آقا علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر اوجھڑیاں بھی رکھی گئیں، آقا علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئیں، آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا نہیں ہوا، کتنی بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے آقا علیہ السلام کی دل آزاری بھی ہوئی اور آقا علیہ السلام کا دل بھی دکھا، آقا علیہ السلام کو بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عفیفہ مدققہ محققہ مفکرہ مورخہ متکلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، جب غزوہ احد کے دن آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک آ گئے تو میں نے پوچھا آقا کہ آپ کی زندگی میں آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، جب میں طائف کے بازاروں میں گیا تھا، طائف کی گلیوں میں، وہاں کے ایک سردار کو میں نے دعوت دی تھی اور اس نے مجھ پر پتھر بھی برسائے تھے اور مجھے گالیاں بھی دی تھی، تو وہ دن مجھ پر اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن ایک وقت وہ آیا جب یہ دین آفتاب ہدا کا تارا بن کر عرشوں فرشوں پہ چمک رہا تھا، پھر آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا، یہ تھا دین پھیلانا، دین پھیل گیا۔ اب دین بچایا کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، دین بچایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں کا فتنہ اٹھا، آپ کو دین کو بچایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، فتنے بڑے اٹھے، باغیوں کا فتنہ اٹھا، دین کو بچایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، فتنہ اٹھا خارجیوں کا، اور بھی بڑے مسائل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچایا۔ اس کے بعد چلتے چلے جائیں، امام حسین کا دور آیا تو وہاں پر تو یزید خود فتنہ بن کر اٹھا تھا، جس نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، اسلام پر بھی ظلم کیا، اہل اسلام پر بھی ظلم کیا، مدینہ پر بھی ظلم کیا، اہل مدینہ پر بھی ظلم کیا، مکہ پر بھی ظلم کیا، اہل مکہ پر بھی ظلم کیا۔ اور لیکن یہاں پر اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو کیسے بچایا؟ وہاں پر اپنی جان دے کر اور 71 لاشیں جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے آئے، اور اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچایا۔ اس کے بعد آپ چلتے آئے، ہر دور کے اندر فتنے اٹھے، خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، دین کو بچایا امام احمد بن حنبل نے۔ امام اعظم کا دور آیا، بہت سارے فتنے اٹھے، داہریوں کا فتنہ اٹھا، دین کو بچایا امام اعظم نے۔ اسی طرح ایک اور دور آیا جب دین اکبری کا فتنہ اٹھا، رب نے مجدد الف ثانی کو بھیجا۔ ایک دور وہ آیا جب خدا پر اعتراض کرنے والے، آقا علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ نقص نکالنے والے لوگ وہاں پر آئے، تو رب نے جس کو بھیجا وہ تھے امام عاشقاں، محقق دوران، علامہ زماں، فخر العیاں، کثیر الاحسان، معتمد عالمہ، معلم فقیہاں، تاج العلماء، تاج الحکماء، سراج الصلحاء، سراج الفقہاء، صاحب فہم و ذکا، امام المشائخ والفقہاء، بقیت السلف، حجت الخلف، تاج الفحول، کشتہ عشق رسول، جامع المعقول والمنقول، محب اولاد بطول، فاضل جلیل، عالم نبیل، محدث عدیل، شمشیر بے نیام، رہنماء ہر خاص و عام، سید العلماء والعالام، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت السالکین، سند المحدثین، سلطان العاشقین، پیشوائے کامل الدین، رہنماء رجال الدین، علم و حکمت کے بہرے بے کرام، امام اعظم کے تدبر کے نشان، اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، کنز الکرامت، جبل استقامت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و معرفت، وارث تاج مجددیت، مجدد میت سابقہ، معید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، مطلع انوار رحمانی، منبع اسرار سمدانی، کاشف رموز پنہانی، فانوس نور حقانی، نائب غوث جیلانی، جانشین امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، حجت اللہ فی الارض، علم و فضل کے دائرے کا مرکز، صاحب تحقیق و تنقیح و تدقیق و تزئین، قابرین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زمانے کی برکت، الحافظ، العالم، الفاضل، المحدث، المفسر، المدقق، المحقق، المفکر، المؤرخ، المتکلم، شاہ امام احمد رضا خان۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور جس طرح آپ نے تمام فتنوں کو ختم کیا کہ میرے امام کے قلم کی نب سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا آج تک کوئی بد مذہب جواب نہ دے سکا، آپ نے وہ کام کیا، رد بدعات پر جو آپ نے کام کیا اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے میرے شیخ طریقہ فرماتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی اتنا بڑا عالم دین ہو، پیدا ہوا ہو، میری معلومات میں نہیں ہے۔ ہر دور میں فتنے پیدا ہوئے، ہر دور میں فتنے آئے، ہر دور میں کسی ان فتنوں کو ختم کرنے والا ایک مرد مجاہد رب نے بھیجا ہے۔ آج وہ دور ہے جس میں ایک فتنہ نہیں، دو فتنے نہیں، تین فتنے نہیں، بلکہ چاروں طرف فتنے ہی فتنے اٹھ رہے ہیں، اور اس دور میں ہمارے درمیان شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، مولانا الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی نعمت جو ہے ایک نعمت عظمیٰ ہے، آپ کی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا دامن تھام لیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم کئی فتنوں سے بچے ہوئے ہیں۔ جب سے ان کا دامن تھاما ہے، ان کے صدقے سے ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن ملا ہے، اور جب سے ان کا دامن
ایمان ملا ہے تو کافی چیزوں سے بھی ہم محفوظ ہوئے اور کئی گناہوں سے بھی بچ گئے، اور لاکھوں لوگوں نے سنت سجا لی، لاکھوں لوگوں کو جو ہے برائیوں سے نجات ملی اور نیکیوں کی طرف راغب ہو گئے۔ کئی ایسے نوجوان کہ جن کی پہلے داڑھی بھی نہیں تھی، آج وہ دوسروں کو تبلیغ کرنے والے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں امیر اہل سنت کا دامن تھام لینا چاہیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی سرخروئی ہمارا مقدر بنے گی۔